نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في كلام آخر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعقروه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رہنمائی نہ ہوتی نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا اگر احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی محترم صدر جلسہ قابل صدر تکریم و احترام حضرات علماء کرام معزز اساتذہ کرام و منصفین عظام مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم مشن غیور طلباء ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن سیرت النبی العظیم بزبان قرآن کریم کے مبارک و مقدس عنوان سے معنون ہے سامعین محترم میرے آقا سید الانس والجن فخر موجودات محبوب رب العالمین محبوب کائنات محبوب رب الارض والسماء سید الانبیاء خاتم الانبیاء ستاج المرسلین امام الاولین والآخرین امام الرسل رشک ملائک صاحب دولت ہادی برحق شافی محشر ساقی کوثر آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر شیر خدا کے برادر عمر عثمان کے دلبر رفیق ابو بکر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان ہے ہاں وہ کریم انسان ہے جو تمام انسانوں میں افضل بھی ہے اشرف بھی ہے اکمل بھی ہے اعلیٰ بھی ہے والا بھی ہے خاتم بھی ہے اور آدم بھی ہے جن کا نام تورات میں تاب صلی اللہ علیہ وسلم ہے انجیل میں فاروق صلی اللہ علیہ وسلم زبور میں عاقب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان میں مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان میں مزکی صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان میں مجیب صلی اللہ علیہ وسلم